اب جب جنگ بندی ہوئی تو عثمان نے کہا کہ نہیں، جنگ بندی تب ہوگی جب تم اسلام قبول کرو گے، ورنہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ عیسائی بادشاہ بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ میں ان نوجوانوں سے کیا جنگ لڑوں گا، چلو میں ان کے ساتھ سلو کر لیتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور یوں مسلمانوں کے ساتھ اس کی سلو ہو گئی۔ اب جب سلو ہو گئی تو اس نے عثمان کو ذرا قریب سے دیکھا کہ عثمان بڑا سمجھدار، بہت عقل مند، بڑا تحمل مزاج، قوت فیصلہ بہت اچھی تھی۔ تو بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اس نے سوچا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بہتر رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے عثمان کو بیٹی کا رشتہ پیش کیا، عثمان نے قبول کر لیا، اور یوں عثمان جو تھا وہ بادشاہ کا داماد بن گیا۔ کچھ عرصہ بادشاہ زندہ رہا اور پھر بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ جب بادشاہ کی وفات ہوئی تو قانون کے مطابق بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ تخت و تاج کی حقدار بن گئی۔ جب ساری رعایا نے اس کو اپنے ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیا، ملکہ تسلیم کر لیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں عورت زاد ہوں، میں ان معاملات کو نہیں سنبھال سکتی، میں یہ تخت و تاج اپنے خامند کے حوالے کرتی ہوں۔ چنانچہ عثمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تردد کے تخت و تاج والی دولت عطا فرما دی، تو عثمان بادشاہ بن گیا۔ اب جب عثمان بادشاہ بنا تو پھر اس نے دل میں سوچا کہ میں نے جو قرآن مجید کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تھا اور میرے شیخ نے کہا تھا کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ، اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ نے مجھے یہاں اس تخت و تاج تک پہنچانا تھا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کی وجہ سے مجھے تخت و تاج عطا کیا، لہذا میں اس ملک میں قرآن مجید کے قوانین کو نافذ کروں گا اور اسلامی قوانین کے مطابق سب زندگی گزاریں گے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا تھی۔ اللہ نے 3 برے اعظموں تک اس سلطنت کو پھیلا دیا اور عثمان مسلمان بادشاہ بن کر ان کا بادشاہ رہا۔ وہ نوجوان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے اس کو تخت و تاج بھی عطا فرما دیا اور اس کو دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دی۔ یہ قرآن مجید بندے کو دنیا میں عزتیں دیتا ہے، کوئی بھی